بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بچے اور پورنوگرافی کی لعنت. اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں دنیا میں کہ تقریباً 50% آف بچے پوری دنیا کے جو 8 سال اور 8 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں وہ پورنوگرافی سے آلریڈی ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ کوئی اچھمبا بات نہیں ہے, ہم سب اس بات سے واقف ہیں کیونکہ ہم نے خود اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس دے دیے ہیں اور انٹرنیٹ پہ پورنوگرافی جو ہے وہ عام ہے, وہ فری ہے. بہت ساری جو بچے ہمارے فری گیمز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا ایون یہ جو انسٹاگرام یا فیس بک یا کوئی بھی اور سوشل میڈیا ایپ اسنیپ چیٹ وغیرہ جو یوز کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم خود جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ سارے وہ ایونیوز ہیں جہاں سے پورنوگرافی سیپ ان ہوتا ہے. مسئلہ ہمیں پتہ چل گیا. اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے, آئی پیڈ, فونز, ٹیبلٹس, جو کچھ بھی ہم جب ان کو اس چیز کو متعارف کروا رہے ہیں تو ہم ان کی ایج کا دھیان رکھیں کہ کیا ان کی ایج ہے, کیا وہ رسپانسبلی ان چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, بچے معصوم ہوتے ہیں, واقعی میں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ نیکسٹ کلک یا نیکسٹ وائپ یا چیک دس آؤٹ پہ جب وہ بٹن کو پریس کرتے ہیں تو وہ کیا دیکھنے والے ہیں, وہ کس چیز سے ایکسپوز ہونے والے ہیں. تو اپنے بچوں کی ایج کو مد نظر رکھیں. دوسری چیز یہ کہ آپ بچوں کو یہ ساری چیزیں دے کس لیے رہے ہیں, آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, بہت کلیئر ہونا چاہیے. آپ کی ایکسپیکٹیشن بچوں کے ساتھ کیا ہے, آپ کیوں دے رہے ہیں اور کتنی دیر کے لیے دے رہے ہیں. آپ اپنی اتھارٹی رکھیں کہ ہمارے گھر میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک گیمنگ ہو سکتی ہے. گھر میں جب گیمنگ ہو رہی ہے, اگر نمبر 4 پوائنٹ, تو وہ ٹی وی یا وہ جو میڈیا کا چینل ہے وہ سارے گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے ہو, دکھ رہا ہو. بے شک یہ نہیں کہ کمپیوٹر اٹھایا یا لیپ ٹاپ اٹھایا یا ٹیبلٹ اٹھایا اور اپنے کمرے میں بند دروازے کے پیچھے چلے گئے. تو پھر کیا ہو رہا ہے, آپ پھر ایک تو آپ خود شک و شبہات میں رہیں گے. بچہ اگر غلط نہیں بھی کر رہا تو بار بار پوچھ کے اس کو غلط کی طرف زج کر دیں گے, یا پھر اگر بچہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کو واپس صحیح راستے پہ لانے کے لیے ٹائم لگے گا. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. میری بہت زیادہ بڑی ریکویسٹ ہے اسپیشلی مدر سے, کیونکہ اگر ہمارے فادرز جو ہیں, ہمارے بچوں کے جو فادرز ہیں, وہ گھروں سے باہر 15 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں یا روزی کما رہے ہیں یا کیا کہتے ہیں, نہیں ہر وقت بچوں کی نگہداشت کر سکتے اس طرح سے, تو مدرز کم سے کم اپنی ذمہ داری اٹھائیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. ہمیں اپنے آپ کو ایپس میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کے وائی فائی بلاکرز میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو پاس ورڈز اوپن اینڈ کلوز کرنے کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے فیملی شیئر جو ہمارے فونز پر ہوتے ہیں اس میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس طرح کی ویب سائٹس جاننے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہمیں ہیلپ مل سکے, انفارمیشن اور ایجوکیشن مل سکے کہ کون سی ویب سائٹس, کون سے گیمز اچھے ہیں ہمارے بچوں کے لیے, کون سے گیمز اچھے نہیں ہیں ہمارے بچوں کے لیے. یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں, یعنی کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اس کے علاوہ کیا, ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کریں اپنے بچوں کے ساتھ. کہ مطلب کنفرنٹیشن نہیں, کمیونیکیشن. مطلب تم نے ایسا کیا, مجھے پتا ہے تم نے ایسا کیا, کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ساتھ دیکھی ہیں, میں نے نہیں دیکھی ہیں یا مجھے شک ہوا یا میں نے کسی کے بارے میں کچھ سنا, میں تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں. جو بھی آپ کی سچویشن ہے, آرام سے بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کو یاد کریں کہ جب ایک ینگ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا, اس کی نیڈ سمجھی, ایمپتھی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسا لگے گا کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح سے کرے. ان کو بات سمجھ میں آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لان تان, خدا خوفی اور بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے, پر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے آرام سے اس شخص کو سمجھایا. ہم بھی اپنے آپ کو پہلے آرام سے سمجھائیں کہ یہ قباحت, پریشانی, تکلیف دنیا میں موجود ہے, ہمارے بچوں تک پہنچ رہی ہے, سکولز کے تھرو, یونیورسٹیز کے تھرو, دوستوں کے تھرو, ان کے خود تھرو. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ان کے کھلونے دیے ہیں ان کے تھرو. تو اب ہمیں کمیونیکیشن اوپن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ, اور میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, آپ ایز اے پیرنٹ اپنی اتھارٹی رکھیں کہ بھائی اتنے بجے کے بعد گیجٹس گھر میں نہیں استعمال ہوں گے, یا اگر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا ٹائم آپ نے گیمنگ کا رکھا ہے یا فون یوز کرنے کا رکھا ہے, اس کے بعد فونز جو ہیں وہ رات کو بچوں کے کمروں میں, بیڈ رومز میں نہیں ہوں گے, لاکڈ ہوں گے اور کسی ایک نیوٹرل جگہ پر ہوں گے.
یہ ساری باتیں میں نہیں کر رہی ہوں، یہ ساری باتیں چائلڈ سائیکالوجسٹ، دنیا کے ڈاکٹرز، دنیا کے پروفیسرز کر رہے ہیں آج، جن کو پتہ ہے، جو بار بار ہر بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پورنوگرافی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے اس وقت. پورنوگرافی مینٹل ڈس آرڈرز کریٹ کر رہی ہے. پورنوگرافی بچوں کی ذہنی قابلیت کو سٹنٹ کر رہی ہے، لوگوں میں غلط قسم کے کیا کہتے ہیں سیکشول فینٹیسیز پیدا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ عورتوں کو، آدمیوں کو غلط طریقے سے آبجیکٹیفائی کرنے جا رہے ہیں. سوشل انگزائٹی بڑھ رہی ہے، موڈ ڈس آرڈرز بڑھ رہے ہیں، سبسٹنس ابیوز بڑھ رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ ہم نے جان لیا کہ ہم ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ازل سے ابد تک اس دنیا کا مقصد ہے حق کے لیے کھڑے ہونا، باطل سے لڑائی کرنا. ہم کتنا پریپیئرڈ ہیں اس باطل سے لڑنے کے لیے، ہماری سٹوری بیسکلی یہ ہے. تو ایز پیرنٹس ہم نے اب یہ سٹوری لکھنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی اس نسل کو بچانا ہے، تاکہ نہ وہ ان کے ہاتھوں سے دین ختم ہو اور نہ ہی ان کے ہاتھوں سے دنیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ یا رب ہمارے لیے آسانی فرما، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں فرما. ربی زدنا علما، ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ والا علم جو ہم سب کے لیے نفع بخش ہو. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.